السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہو بہت نیک تھی، جس کو بھی دعا دیتی لگ جاتی۔ میرے کہنے پر وہ پیسے لے کر دم درود کرتی۔ گھر میں پیسوں کی ریل پیل ہو گئی۔ میں بہت خوش تھی۔ پیسے تو گھر میں آ رہے تھے تو طبی بات ہے کہ فطری بات ہے کہ انسان پھر خوش تو ہوتا ہے۔ تو میں بہت خوش تھی، مگر ایک رات ایک بزرگ میرے خواب میں آئے اور کہا کہ بہو کو مار دو ورنہ تیرا بیٹا مر جائے گا۔ میں نے سوچا شیطانی خواب ہے، بھلا نیک بہو کو کیوں ماروں؟ مگر چند دن بعد بیٹا مر گیا۔ 2 ماہ بعد پھر وہ بزرگ خواب میں آئے اور کہا کہ بہو کو مار دو ورنہ تو مرے گی۔ میں خوف سے اس رات بہو کے کمرے میں چرا لے کر گئی تو دیکھ کر جان نکل گئی، کیونکہ بہو تو عائشہ میری بیٹی تم کیوں کھانا بنا رہی ہو؟ تم جا کے کچھ دیر آرام کر لو، میں کھانا بنا دیتی ہوں۔ میری بہو کچن میں کھانا بنانے کے لیے آئی تو میں نے اسے روک دیا۔ میں اس سے کیسے کام کروا سکتی تھی؟ وہ سارا دن تو میرے کہنے پر دم درود کرتی تھی، اور جس دم درود کی وجہ سے ہمارے گھر میں پیسے کی ریل پیل ہو گئی تھی۔ اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے گھر کے کسی کام کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دوں گی، کیونکہ اس کام سے کوئی پیسے تو نہیں ملنے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اسے اسی کام پر ہی لگائے رکھوں گی۔ جتنا وہ کام کرے گی اتنی ہی پیسے زیادہ آئیں گے۔ امی کوئی بات نہیں، اب تو کوئی عورت دم کروانے کے لیے بھی، تعویذ لینے کے لیے بھی نہیں آئی۔ میں کھانا بنا دیتی ہوں، آپ کے بھی تو گھٹنوں میں درد رہتا ہے، آپ آرام کریں۔ میری بہو نے کہا تو میں خوشی سے پاگل ہو گئی۔ وہ واقعی میں حقیقتاً بہت زیادہ اچھی تھی۔ شروع میں وہ کچھ مجھے عجیب سی لگتی تھی، لیکن جب سے اس نے میرے کہے پر دم کرنے پر پیسے لینا شروع کیے تھے تو اس سے اچھا مجھے اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں لگتا تھا۔ چلو بیٹا، ایسا کرتے ہیں کہ مل کر کام کر لیتے ہیں، تھوڑا سا تم کر لو، تھوڑا سا میں کر لوں، بانٹ لیتے ہیں کام۔ تو میں سالن بنا لیتی ہوں، آپ روٹیاں بنا دو۔ میں نے اپنی بہو سے کہا تو وہ مسکرانے لگی اور پھر آٹا گوندھنے لگی۔ میں ابھی سبزی ہی کاٹ رہی تھی۔ آج میرے بیٹے نے فرمائش کی تھی کہ اسے کریلے گوشت کھانے ہیں، اور وہ میرے ہاتھ کے ہی کریلے گوشت کھانا چاہتا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا تھا کہ میں خود ہی کھانا بنا لوں۔ میں کب سے اپنی بہو کو روک رہی تھی کہ وہ گھر کے کام نہ کیا کرے، لیکن یہ اسے منظور نہیں تھا۔ وہ بھی ہر وقت زبردستی کسی نہ کسی کام میں گھس جاتی تھی۔ غرض یہ کہ وہ ہر لحاظ سے ہر طرح اچھی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اسے گھر کا کوئی کام نہ کرنے دوں۔ وہ ہر وقت ہی دم کروانے کے لیے آئی ہوئی عورتوں کے پاس بیٹھی رہے اور ان دم کروانے والی عورتوں سے پیسے لیتی رہے۔ مجھے صرف اور صرف پیسوں سے غرض تھی، جس کی وجہ سے ہماری زندگی اب پہلے سے بہتر ہو گئی تھی۔ پہلے میرا بیٹا اکیلا ہی کماتا تھا، جس کی وجہ سے گزارا بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ لیکن جب سے اس نے یہ کام شروع کیا تھا اور اس کے بعد جب پیسے لینے لگی تھی تو ہمارے تو وارے نیارے ہو گئے تھے۔
1-2 گھنٹہ ہم دونوں ساس بہو کچن میں لگی رہیں۔ میرے بیٹے کے کام سے واپس آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ ایک فیکٹری میں سپروائزر کی نوکری کرتا تھا۔ مغرب سے پہلے ہی وہ واپس آ جاتا تھا۔ ہم بھی کھانا جلدی ہی بنا لیتے تھے۔ ویسے تو اکثر عورتیں عصر کے بعد ہی دم کروانے کے لیے آتی تھیں، لیکن آج نہ جانے کیوں زیادہ لوگ نہیں آئے تھے۔ مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ آج میری بہو نے کہا کہ اس کو صرف 2-3 ہزار روپے ہی ملے ہیں۔ جو صبح عورتیں آئی تھیں انہی سے 2-3 ہزار روپے میری بہو نے کمائے تھے۔ اس کے بعد تو کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ اپنی بہو سے کہتی ہوں کہ کوئی نیا دم درود کرے تاکہ لوگ زیادہ آئیں، لیکن مجھے کہنے میں ذرا شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اپنے بیٹے سے کہوں گی، وہی میری بہو سے بات کرے گا۔ میرا بیٹا آ چکا تھا۔ میری بہو اس کے لیے کھانا لے کر کچن سے باہر چلی گئی۔ گرمیوں کے دن تھے، اس لیے ہم باہر صحن میں بیٹھ کر ہی کھانا کھاتے تھے اور بستر بھی وہیں پر لگائے ہوئے تھے۔ میری بہو کو آئے ہوئے ابھی 8واں مہینہ ہی تھا اور اس نے ہمارے حالات بدل دیے تھے۔ 8 ماہ پہلے ہی میں نے اپنے بیٹے کی شادی اس لڑکی سے کی تھی جو شروع میں مجھے زیادہ اچھی نہیں لگی تھی، کیونکہ وہ بلا وجہ ہی محلے والیوں کے ساتھ ہم دردیاں کرتی تھی اور انہیں دم کرتی تھی، جس کی وجہ سے ان کے مشکل مسائل پھنسے ہوئے کام ہو جاتے تھے اور ان کے مسائل سارے حل ہو جاتے تھے۔ مجھے یہ منظور نہیں تھا۔ ہر وقت میرے ہی گھر میں عورتوں کا رش لگا رہتا۔ مجھے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن اب جب کہ اس نے پیسے لینا شروع کیے تھے تو میں چاہتی تھی کہ وہ صرف اور صرف وہی کام سنبھالے، باقی سارے گھر کو میں دیکھ لوں گی۔ ابھی اس کے ہاں اولاد بھی نہیں ہوئی تھی۔ اولاد کے لیے تو میں پریشان تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کی نسل آگے بڑھے، آگے اولاد کا سلسلہ چلے، میرا بیٹا صاحب اولاد ہو جائے۔ لیکن آج تک میں نے اپنی بہو سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ہر روز ہی میرے ہاتھ پر 5-6 ہزار روپے رکھ دیتی تو میں اور کیا چاہتی تھی۔ کبھی کبھار میں اس بارے میں بھی سوچتی تھی، جب بیٹا اور میں گھر میں اکیلے ہوتے تھے اور ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، اس وقت میرے بیٹے کی نوکری نہیں لگی تھی اور وہ اپنی پڑھائی پر پوری توجہ کر رہا تھا۔ پھر پڑھنے کے بعد بھی اس کی اتنی اچھی نوکری نہیں لگی، لیکن جب سے اس کی شادی ہوئی تھی اور وہ ہمارے گھر میں آئی تھی تو ہمارے گھر میں تو ایک رونق ہی لگ گئی تھی۔ میری بہو اور بیٹا باہر بیٹھے تھے، میں کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنی بہو کو کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دوں اور ہم اس کے کام سے زیادہ فائدہ حاصل کریں۔ یہ بات نہیں تھی کہ میں لالچی تھا، بس میں چاہتی تھی کہ ہم پہلے والی زندگی سے نکل آئیں، جب ہمارے گھر کھانے کے بھی لالے پڑتے تھے، یعنی کہ ہم بمشکل پیٹ بھرتے تھے۔
تھوڑی دیر بعد میں بھی کچن سے باہر نکل آئی۔ میں بھی اپنا کھانا باہر ہی لے آئی تھی۔ میری بہو اور بیٹا کھانا کھا رہے تھے۔ مجھے اپنے بیٹے کے چہرے پر ذرا پریشانی دکھائی دی۔ یہ شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگتی تھی، تھوڑی ناساز تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا، عرفان بیٹا کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کے چہرے پر اداسی دیکھ کر کہا تو وہ مسکرانے لگا۔ نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں، بس سر میں درد ہو رہا ہے ہلکا سا نا، تو ہلکا سا درد ہو رہا ہے۔ مجھے کیا ہونا ہے، آپ کی بہو نے تو سب کچھ ہی سنبھال لیا ہے، اب تو مجھے کسی چیز کی بھی فکر نہیں ہے، میرے بیٹے نے کہا تو میرے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ میں جانتی تھی، مجھے پتا تھا، معلوم تھا کہ اب میرے بیٹے کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ پہلے وہ اس فکر میں گھلتا رہتا تھا کہ مہینے کا خرچ اس کی تنخواہ سے پورا ہوگا بھی یا نہیں، لیکن اب ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ میری بہو دن کے اتنے پیسے کما لیتی تھی کہ جتنے سے ہم اچھی زندگی گزارنے لگے تھے۔ میری بہو بھی وہیں پر بیٹھی تھی، وہ بھی میرے بیٹے کی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ وہ اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا۔ میری بہو بڑی نیک تھی، 5 وقت کی نماز ادا کرتی تھی۔ اسے دیکھ کر تو مجھے حیرت ہوتی، کیونکہ اس عمر کی لڑکیاں زیادہ تر اپنے فیشن اور شوہر کو قابو کرنے میں ہی لگی رہتی ہیں، لیکن وہ تو اللہ اللہ کرتی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے کمرے میں کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی تھی۔ فرض نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتی، یا پھر نوافل اور تسبیحات پڑھنے بیٹھ جاتی۔ آج کے وہ 1 منٹ بھی فارغ نہیں بیٹھتی تھی۔ اب ہمارے محلے میں ہمارا ایک نام بن گیا تھا۔ پہلے لوگ ہمیں سب سے زیادہ غریب سمجھتے تھے، لیکن اب لوگوں کو بھی احساس تھا کہ ہمارے پاس پیسے آ رہے ہیں۔ لوگ بھی خوشی خوشی ہی پیسے دے کر جاتے تھے، کیونکہ جب ان کا کام ہو جاتا تھا، جب لوگوں کا کام ہو جاتا تھا، جب لوگوں کے ملجھے ہوئے مسائل حل ہو جاتے تھے، تو اس سے بڑی خوشی کی اور کیا ہی بات ہوگی۔ تو اس لیے وہ خوشی میں ہی پیسے دے جاتے تھے۔ میں کھانا کھا کر اپنے بستر پر آ گئی۔ کچن میں نے پہلے ہی سمیٹ دیا تھا۔ میری بہو نے بھی جا کے برتن کچن میں رکھے اور خود باہر آ گئی۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں عشاء کی نماز پڑھے بغیر ہی سو گئی۔ لیکن میں نے دیکھا کہ میری بہو وضو کرنے کے لیے چلی گئی تھی، اور پھر میں نے دیکھا تھوڑی دیر بعد وہ صحن میں کھڑی نماز ادا کر رہی تھی۔ میں بستر پر تو آ گئی تھی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ نیند مجھے نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں اپنی بہو کو ہی دیکھ رہی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد بھی وہ جائے نماز پر کھڑی نہ جانے کیا کیا پڑھتی تھی، اور اس کے بعد بیٹھ کر پتہ نہیں کون کون سی تسبیحات پڑھتی رہی۔ میں اس سے پوچھتی تھی تو وہ یہی کہتی تھی کہ جو سب پڑھتے ہیں میں بھی وہی پڑھتی ہوں، لیکن یہ بات تھی کہ وہ سب سے بہت زیادہ پڑھتی تھی۔ مجھے وہ وقت بھی یاد آتا تھا جب محلے کی عورتیں میرا مذاق بناتی تھی۔ مجھے وہ دن بھی یاد تھا جب میرے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں اپنے بیمار بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے لے کر جانا چاہتی تھی، لیکن
میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی پڑوسن سے 500 ادھار مانگے تھے، تو اس نے مجھے ادھار بھی نہیں دیا تھا، اور یہ کہہ کر بھگا دیا تھا کہ میں ادھار کہاں سے چکاؤں گی۔ ویسے اس نے ٹھیک ہی تو کہا تھا، میری آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ پہلے میں سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھی، پھر آہستہ آہستہ عمر کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی جواب دینے لگی، اور سلائی کڑھائی کا رواج ختم ہو گیا۔ یہ تو خدا کا شکر تھا کہ میرے بیٹے کی پڑھائی جلدی پوری ہوئی، اور پھر اس نے فیکٹری میں نوکری شروع کر لی۔ جیسے ہی میرے بیٹے کی نوکری لگی تو میں نے اس کے لیے رشتہ دیکھنا بھی شروع کر دیا، اور پھر بہت جلد ہی مجھے ایک اور پارسا بہو مل گئی جو کماؤ بھی تھی۔ غرض کہ اب میری زندگی میں کوئی دکھ نہیں رہا تھا۔ میں اپنے سارے دکھ درد بھلا بیٹھی تھی۔ کتنی دیر میں اسے جائے نماز پر بیٹھا دیکھتی رہی، اور پھر نہ جانے کب مجھ پر نیند کی دیوی مہربان ہوئی، اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو فجر کی نماز قضا ہونے لگی تھی۔ میں نے بھاگ کر فجر کے فرض ہی ادا کیے۔ حالانکہ فجر کی سنتیں چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن صبح ہونے والی تھی، اس لیے میں فرض ہی ادا کر پائی تھی۔ میں نے بہو کو دیکھا تھا، وہ نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ پھر اس کے بعد بھی وہ کمرے میں چلی گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ اب تسبیحات پڑھے گی، اور اتنی دیر میں پھر عورتوں کے آنے کا وقت بھی تو ہو رہا تھا۔ صبح کے 10 بجے سے لے کر شام تک ہمارے گھر میں رش لگا رہتا تھا۔ صبح کا ناشتہ اور صفائی وغیرہ میں خود ہی کرتی تھی۔ پہلے تو وہ میرے ساتھ صفائی کرواتی تھی، کام کرواتی تھی، لیکن میں نے اسے 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا تھا کہ وہ صرف اسی کام پر ہی توجہ دے۔ وہ بھی خوش تھی، اور میں بھی، میرا بیٹا بھی مطمئن تھا۔ ہم 3 لوگ اس چھوٹے سے گھر میں پہلے سے بہت بہتر زندگی گزارنے لگے تھے۔ وقت یوں ہی گزرتا جا رہا تھا۔ پیسے کی ریل پیل تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اب میں اپنی وہ خواہشات بھی پوری کر لیتی تھی جن کو کبھی پورا کرنے کے لیے مجھے اپنے بیٹے کی تنخواہ کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ ہر روز ہی میری بہو میرے ہاتھ پر 4-5 ہزار رکھ دیتی تو میں اور کیا چاہتی۔ عرفان میرا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے بعد میری کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور پھر شوہر بھی بہت جلد چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے ہی اس کی پرورش کی تھی، وہ بھی بڑی مشکل سے، اس لیے وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے وہ پیارا تھا۔ اسے خوش دیکھ کر میں بھی اب بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ میری ساری بیماریاں ہی ختم ہونے لگی ہیں، بس کبھی کبھار ہی گھٹنوں میں درد ہو جاتا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، برآمدے میں رش لگا ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ بہت زیادہ عورتیں آئی ہوئی تھیں۔ انہیں دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ آج تو بڑی کمائی ہونے والی ہے۔
عورتیں تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں، 2 جا رہی تھیں تو 4 آ رہی تھیں۔ میں کھڑکی سے ہی دیکھ رہی تھی، میں باہر نہیں نکلتی تھی۔ ہر کسی سے ملنا جلنا مجھے کچھ خاص پسند نہیں تھا، اور پھر یہ عورتیں بھی کہہ دیتی تھیں کہ اپنی بہو سے کچھ کم پیسوں کا کہہ دو۔ میری بہو نے میرے ہی کہنے پر ایک ریٹ فکس کر دیا تھا، جس کی چٹ اس نے برآمدے میں لگا رکھی تھی۔ جس کو جس بارے میں بھی دعا کروانا ہوتی تو وہ ریٹ لسٹ سے ریٹ دیکھ لیتا اور اسی مطابق ہی پیسے لے کر آ جاتا۔ ویسے تو یہ ایک عجیب سی بات تھی، لیکن ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہم نے غربت دیکھی تھی، اور اب جب کہ ہمارے گھر میں ایک ٹھیک طریقے سے پیسے آ رہے تھے تو پھر ہمیں کیا ہی اعتراض تھا۔ شام تک یوں ہی رش لگا رہا۔ میں نے کھانا بنایا، میرا بیٹا بھی آ گیا اور بہو بھی فارغ ہو گئی، تو ہم مل کر کھانا کھانے لگے۔ زندگی اچھی کٹ رہی تھی۔ اب تو مجھے اپنے بیٹے سے تنخواہ مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ میں نے آج تک اس سے تنخواہ مانگی ہی نہیں تھی۔ جب میری بہو ہی روز کے مجھے اتنے پیسے دے دیتی کہ میں گھر کا سارا خرچ سنبھال لیتی، سودا سلف وغیرہ منگوانا میرے ہی ذمہ تھا، جو میں محلے کے کسی لڑکے کو بھیج کر منگوا لیتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی میرے پاس بہت سارے پیسے بچ جاتے تھے۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا، لیکن ایک دن انہونی ہوئی۔ اس رات بھی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں اٹھی تو میں نے محسوس کیا کہ مجھے بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے۔ میں پسینے سے شرابور تھی، جسم سارا میرا پسینے میں ڈوبا ہوا تھا، اور میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ جو خواب میں نے دیکھا تھا اس کو میں خود ہی نہیں سوچ سکتی تھی۔ میرے خواب میں ایک بزرگ آئے تھے جو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں اپنی بہو کو مار دوں۔ اگر میں نے اپنی بہو کو نہ مارا تو میرا بیٹا مر جائے گا۔ یہ عجیب سا خواب تھا، عجیب ڈراؤنا خوف، دہشتناک خواب، جسے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی وہ میرے ذہن پر اٹک سا گیا تھا۔ میں اسی وقت ہی اٹھی اور وضو کر لیا۔ میں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی شیطانی خواب ہی ہوگا۔ میں اسے کیسے مان سکتی تھی؟ یہ تو ایک بے تکی سی بات تھی۔ وضو کر کے میں پھر سے سو گئی۔ میری بہو اور بیٹا بھی صحن میں ہی سوئے ہوئے تھے۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اب صبح ہونے میں تھوڑا ہی وقت ہے۔ صبح ہوئی اور میں نے اس خواب کو بھلا دیا۔ وہ خواب مجھے یاد تو تھا، لیکن میں اسے خود ہی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہ ہی میں نے اس خواب کا کسی سے ذکر کیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اب آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بس میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ آخر میں نیک بہو کو کیوں ماروں؟ نماز پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، دم درود کرتی ہے، تو میں ایسی نیک بہو کو کیوں ماروں؟ میں نے اس خواب کو بالکل ہی فراموش کر دیا۔ پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ مجھے فوراً سے وہ خواب یاد آنے لگا۔ میری بہو بھاگتی ہوئی میرے کمرے میں آئی۔ اس نے کہا کہ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس خبر کو سن کر میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔
مجھے خواب یاد آنے لگا تھا۔ ابھی تک میرے بیٹے کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ میں نے بہو سے پوچھا کہ وہ کہاں پر ہے، تو اس نے کہا کہ اس کے دوستوں نے اسے ہسپتال پہنچا دیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی دل دہلا دینے والی خبر سامنے آئی کہ میرا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ اس کے دوستوں نے فون کیا تھا کہ اسے ہسپتال لے جانے سے پہلے ہی وہ راستے میں دم توڑ گیا۔ اس دن میں بہت روئی۔ مجھے وہ خواب بار بار ہی یاد آ رہا تھا، لیکن اب بھی مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی بہو سے اس خواب کا ذکر کر سکوں۔ میں بھی اس بات کو نہیں مان سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ اللہ تعالی نے میرے بیٹے کی ہی اتنی زندگی ہی رکھی ہوگی، بس مجھے وسوسے آ رہے ہیں۔ میں نے اس بات کو بھی بھلا دیا، لیکن اب میری زندگی پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ میں سارا دن اپنے بیٹے کو یاد کر کے کمرے میں روتی رہتی تھی، آنسو بہاتی رہتی تھی۔ میری آنکھیں ہر وقت بھیگی رہتی تھیں آنسوں سے، مگر میرے برعکس میری بہو کی زندگی ویسی کی ویسی ہی تھی۔ شروع میں تو وہ بھی کچھ اداس دکھائی دیتی تھی، لیکن پھر اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ میں نے بھی اسے نہیں روکا، کیونکہ اب تو کمانے والا میرا بیٹا بھی چلا گیا تھا، تو صرف بہو کا ہی سہارا تھا۔ میں اپنی بہو کو کام سے کیسے روکتی؟ اگر وہ کام نہ کرتی تو پھر ہم کھاتے کہاں سے؟ انسان کھائے بغیر تو 2 دن بھی نہیں گزار سکتا۔ میں اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں گھلنے لگی تھی، اور میری بہو چپ چاپ اپنے کام پر لگی ہوئی تھی۔ دن پہ دن گزرتے جا رہے تھے۔ میرے بیٹے کو گزرے ہوئے بھی کئی ماہ گزر گئے، تو میرے دل کو بھی کچھ اطمینان ہو گیا۔ اللہ تعالی نے خود ہی فرمایا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ مردوں کے پیار کو کم کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان صدمہ بھول جاتا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو لوگ اپنے پیاروں کے غم میں ہی مر جائیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ یہی معاملہ ہوا تھا۔ مجھے بھی اب کچھ سکون آ گیا تھا۔ میں نے سمجھ لیا تھا کہ بس اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا، تو ہم لوگ اس میں کیا ہی کر سکتے ہیں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ محلے والی عورتیں اب بھی دم درود کروا رہی تھی۔ میری بہو اتنی نیک تھی کہ آج تک کوئی بھی عورت میری بہو سے یہ کہہ کر نہیں گئی تھی کہ اس کا کام نہیں ہوا۔ کسی کا بیٹا بیمار ہو تو کسی کے شوہر کو نوکری کی ضرورت ہوتی، ساس بہو کے جھگڑے، غرض کہ میری بہو ہر قسم کی دعا کرتی تھی، اور وہ دعا پھر پوری بھی ہوتی تھی۔ شاید وہ اتنی نیک تھی، اسی وجہ سے ہی اس کی ساری دعائیں قبول ہو جاتی تھی۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ جب میرے بیٹے کو گزرے ہوئے، یعنی جب سے میرے بیٹے کو دنیا سے گئے ہوئے، وفات پائے ہوئے 5 مہینے ہو گئے، تو پھر سے میں نے ایک خواب دیکھا۔ اس رات بھی ڈر کے مارے، خوف کے مارے میری آنکھ کھل گئی۔ سردیوں کے دن تھے، میں اپنے کمرے میں اکیلی سوتی تھی، اور میری بہو اپنے کمرے میں اکیلی سوتی تھی۔ میرا حال بالکل پہلے جیسا ہو رہا۔ وہی بزرگ دوبارہ میرے خواب میں آئے تھے، اور اس بار انہوں نے ایک عجیب بات کی تھی، پہلے سے بھی زیادہ عجیب بات۔ وہ خواب میں مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اگر میں نے
اپنی بہو کو نہ مارا تو میں مر جاؤں گی۔ میرا دماغ پھٹنے لگا۔ اب میں پہلے کی طرح اس بات کو نظر انداز تو نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میرا بیٹا اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ آج تک میں یہی سمجھتی آئی تھی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اب بھی میں یہی سمجھ رہی تھی جب تک مجھے یہ خواب نہیں آیا تھا، لیکن اب میں کچھ اور طریقے سے سوچنے لگی تھی۔ مجھے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ سردی تھی لیکن مجھے اتنی گرمی لگ رہی تھی کہ جیسے میں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو، جیسے میں نے کسی جن سے ملاقات کر لی ہو۔ یہ بات ویسے بھی ڈرا دینے والی تھی، نہ جانے اس کے پیچھے کیا راز چھپا تھا۔ وہ بزرگ کون تھے اور میری بہو کی وجہ سے مروں گی، اور میں میری بہو کی وجہ سے مروں گی، اور سب سے بڑی بات کہ میں اسے کیسے مار سکتی تھی؟ وہ میری بہو تھی، میرے جینے کا سہارا۔ اس نے میرے گھر کو چلا رکھا تھا، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ بیٹے کے جانے کے بعد بھی اس نے نظریں میں ہی پھیری۔ وہ اب بھی میرا پہلے جیسے ہی خیال اور عزت کرتی تھی۔ میں بستر پر اٹھ بیٹھ، تھوڑی دیر بعد ہی میرا دماغ نارمل ہونے لگا۔ مجھے پھر سے سردی لگنے لگی تھی۔ میں نے خود کو کمبل میں لپیٹ رکھا تھا۔ میرا دماغ گھوم رہا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ سوچتے سوچتے میں بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور الماری کھول لی۔ الماری سے جیسے ہی میں نے تصویروں والا البم نکالا تو میری آنکھوں سے آنسو نکلا۔ میرے بیٹے کی مسکراتی تصویریں میری الماری میں تھیں، جنہیں میں ہر روز ہی اٹھ کر دیکھتی تھی۔ بھلے ہی اس سے گئے ہوئے اتنے ماہ ہو چکے تھے، لیکن اب بھی ایک منٹ بھی اس کی یاد سے غافل نہیں ہوئی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ جو بھی ہوا ہے میری بہو کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ اس بزرگ کی بات اب سچی ہو گئی تھی۔ میرا بیٹا نہیں رہا تھا اور اب میری باری تھی۔ آخر میں اس نتیجے پر پہنچی کہ مجھے اپنی بہو کو ختم کر دینا چاہیے، اس سے پہلے کہ میں مروں۔ میں کمرے سے نکلی اور کچن کی طرف چلی۔ کچن سے میں نے گوشت کاٹنے والی بڑی چھری اٹھائی اور چادر لپیٹ کر کچن سے باہر نکل آئی۔ میرا دماغ گھوم رہا تھا۔ ہمت کر کے کمرے سے باہر تو نکل آئی تھی، لیکن اب مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ نہ جانے آگے کیا ہوگا۔ مگر میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں آج اس معاملے کی تہ تک جا کے ہی رہوں گی، کہ آخر وہ بزرگ بار بار میرے خواب میں کیوں آ رہے ہیں۔ برآمدے سے ہوتی ہوئی اندر کی طرف پہنچ گئے۔ میری بہو کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ مجھے بڑی مایوسی ہوئی۔ میں تو سوچ کے آئی تھی کہ میں آج اسے ختم کر دوں گی۔ میں نے دل پر پتھر رکھ لیا تھا، کیونکہ اپنی جان سے زیادہ عزیز تو اور کچھ نہیں ہوتا، اپنی جان سے زیادہ پیارا اور تو کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اب دروازہ بند تھا۔ میں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی تو دروازہ کھولتا گیا، یعنی کہ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ میں کمرے میں آ چکی تھی۔ میں بہت زیادہ حیران تھی۔ لائٹ جل رہی تھی مگر وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میرا دل پھٹنے کو تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔
اس کے کمرے میں عجیب سی چیزیں بکھری ہوئی تھیں. ان چیزوں سے تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ کوئی عملیات کا کام کرتی ہے. آج تک میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا. وہ میرے سامنے تو بس دم ہی کرتی تھی، لیکن اب وہاں پر بکھری ہوئی چیزوں سے مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ وہ کوئی عجیب کام کر رہی ہے. میں بہت زیادہ ڈر گئی. گھر میں اکیلی تھی. مجھے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے مجھے یہاں پر دیکھ لیا تو شاید مجھے مار ہی ڈالے. شاید اس نے ہی عملیات کر کے اپنے شوہر کو مارا تھا. نہ جانے اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا. اس نے ایسا کیوں کیا؟ ابھی یہ صرف میری سوچ ہی تھی. میں بھی اس معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچی تھی. میں ڈرتی ڈرتی اس کے کمرے سے باہر نکلی تو وہ برآمدے میں آئی کھڑی تھی. اس کے چہرے کی رنگت لال سرخ ہو رہی تھی. اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. بال بکھرے ہوئے تھے، کھلے ہوئے تھے، اور گلے میں عجیب سی مالا پہنی ہوئی تھی. وہ مجھے میری بہو نہیں لگ رہی تھی. شکل تو اسی کی تھی، لیکن آنکھوں سے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہے. میں خوف کے مارے وہاں سے بھاگ گئی اور پھر بھاگتی ہی گئی. دروازہ کھول کے میں گھر سے باہر نکل گئی. میں نے ایک مرتبہ مڑ کے پیچھے دیکھا تھا تو وہ اب بھی برآمدے میں کھڑی ہنس رہی تھی. مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ میری بہو ہے. گلی میں آ گئی میں. بہت زیادہ اندھیرا تھا. کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی. میں نے امام صاحب کے دروازے پر دستک دی تو انہوں نے دروازہ نہیں کھولا. وہ اپنے گھر میں اکیلے رہتے تھے، تنہا رہتے تھے. ان کی عمر میرے سے ذرا زیادہ تھی. ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، نہ کوئی بیٹا اور نہ کوئی بیٹی، اور ان کی بیوی بھی مر چکی تھی. میں مایوس ہو کر لوٹنے لگی. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں. مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میری بہو میرے پیچھے یہاں پر نہ آ جائے اور مجھے جان سے ہی نہ مار ڈالے. اب میں بھی یہی سوچ رہی تھی. میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. دل تھا کہ سینے سے باہر نکلنے کو تھا کہ اچانک سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو گلی میں امام صاحب کے گھر کا دروازہ کھل چکا تھا اور وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے گلی میں ادھر ادھر روشنی ڈال رہے تھے. شاید دروازہ بجانے والے کو ہی ڈھونڈ رہے تھے. میں اسی وقت ہی تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی ان کے پاس پہنچی. مجھے گھر میں لے گئے. میں نے انہیں ساری بات بتائی تو وہ بھی بہت زیادہ تشویش میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ پہلے بھی مجھے لگتا تھا کہ تمہاری بہو کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ خواتین کہتی تھیں کہ ان کے سارے مسئلے جلدی حل ہو جاتے ہیں. شاید وہ کالا جادو کرتی ہے اور اسی نے ہی تمہارے بیٹے پر کالا جادو کیا ہوگا. مجھے اس کے پاس لے چلو، میں دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے. امام صاحب میرے ساتھ میرے گھر آ گئے. میری بہو برآمدے میں موجود نہیں تھی. کمرے کی لائٹ بھی آف تھی. میں بھی بہت زیادہ ڈر رہی تھی، لیکن وہ نہیں ڈر رہے تھے. انہوں نے قرآن پاک حفظ کر رکھا تھا. زبانی ان کو قرآن پاک آتا تھا اور وہ بچوں کو بھی قرآن کریم پڑھاتے تھے.
وہ بہت بہادر تھے اور مولوی بھی ان کے ہاتھ میں موبائل تھا جس کی لائٹ جلی ہوتی. کمرے کے اندر داخل ہو گئے. اچانک سے مجھے میری بہو کے چیخنے کی آواز آئی. میں دوڑ کر اندر گئی اور کمرے کی لائٹ بھی آن کر دی. امام صاحب نے میری بہو کو گردن سے پکڑا ہوا تھا. وہ جھٹپٹا رہی تھی اور خود کو چھڑوانے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی، لیکن وہ خود کو چھڑوا نہیں پا رہی تھی. امام صاحب کچھ پڑھ بھی رہے تھے اور اس پر پھونک بھی رہے تھے. خوف کے مارے میں نے آنکھیں میچ لیں، آنکھیں بند کر لیں. تھوڑی دیر بعد ہی میری بہو بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی. امام صاحب بھی پاس بیٹھ گئے. میں بھی ان کے پاس ہی کھڑی تھی. پھر انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ مجھے یقین ہی نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ میری بہو بہت نیک تھی اور اس کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی تھیں، لیکن پھر وہ اس غلط کام میں پڑ گئے. وہ کالے جادو میں لگ گئی تھی. اس وقت ہم نہیں جانتے تھے کہ ابھی بھی ہم اصل کہانی نہیں جانتے. امام صاحب اپنی طرف کی بات بتا رہے تھے جیسی انہیں سمجھ آئی تھی. پھر تھوڑی دیر بعد ہی میری بہو کو ہوش آ گیا اور وہ میرے پیروں میں گر کر مجھ سے معافیاں مانگنے لگی. اس پر جو بھی اثر اور سایہ تھا وہ اب ختم ہونے لگا تھا. امام صاحب کی دعا سے ہی میری بہو اس کالے سائے سے آزاد ہوئی تھی. اس نے ہمیں اتنی بڑی داستان سنائی کہ ہم یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے، لیکن وہ سچ کہہ رہی تھی. ہم جانتے تھے کیونکہ اگر وہ سچ نہ کہہ رہی ہوتی تو امام صاحب اس کا جھوٹ پکڑ لیتے. وہ پہنچے ہوئے فقیر تھے، اللہ والے تھے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی ہی اللہ اللہ میں گزار دی تھی. میری بہو نے کہا کہ جب اس کی یہاں پر شادی ہو کے آئی تو اسے یہاں پر کچھ عجیب سی الجھن ہوتی تھی. کبھی رات کو اسے آوازیں آتی. ایک دو مرتبہ اس کی آنکھ کھلی تو وہ چھت پر تھی. پھر ڈر کے مارے وہ نیچے آ گئی. اس نے کہا کہ شاید نیند میں وہ چھت پر پہنچ گئی ہے وہاں پر، یا شاید کسی قوت کے تحت ہی وہ وہاں پر پہنچ گئی تھی. امام صاحب نے بھی یہی لکھا تھا. امام صاحب نے یہی کہا تھا کہ اس پر کسی چیز کا سایہ ہو گیا ہے. تو خوبصورت تھی وہ اور نیک بھی. تو ایسے لوگوں پر تو جنات بہت جلد حملہ کر دیتے ہیں اور انہیں اپنے وش میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میری بہو نے کہا کہ وہ ایسے دم درود کر رہی تھی، لیکن پھر ایک دن اس کے ذہن میں عجیب عجیب سے خیالات آنے لگے کہ اسے اپنی قوت کو بڑھانا چاہیے اور ہر وہ کام کرنے چاہیے جو دنیا میں جائز تھے یا ناجائز. اور پھر جب اس کی دعا اور عملیات سے لوگوں کے کام ہونے لگے، لوگوں کے مسئلے مسائل حل ہونے لگے، تو میں بھی حیران رہ گئی. اور پھر جب میں نے اسے پیسوں کا کہا تو وہ بھی سمجھ گئی کہ میں لالچ میں آ گئی ہوں، اس لیے بلا دھڑک یہ کام کرتی رہی. اس کام میں میری بھی کہیں نہ کہیں غلطی تھی، کیونکہ اگر میں اسے پیسوں پر نہ لگاتی تو شاید وہ پیچھے ہٹ جاتی. لیکن وہ بیچاری ایک سائے کے زیر اثر تھی. اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے. اس نے اپنے منہ سے اقرار کیا کہ اس نے کتنے گھر توڑوائے،
کتنوں کی طلاقیں کروائیں، کتنوں کے بچے ضائع کروائے، وہ بھی اپنے عملیات سے۔ مجھے پیسوں سے غرض تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے اور عورتیں اس کے پاس کیا کروانے آ رہی ہیں۔ اسی لیے ہی تو اتنا رش لگا رہتا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں اسی وقت ہی اپنی بہو کو روک دیتی۔ میری بہو رو رو کر مجھ سے معافی مانگ رہی تھی۔ میری بہو نے کہا کہ اس نے ایسا عمل کیا کہ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ میری بہو نے کہا کہ اس وقت مجھے کوئی ہوش نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں، بلکہ اب تک بھی اسے کوئی ہوش نہیں تھا، لیکن اب جب کہ وہ سائے سے آزاد ہو چکی تھی، وہ بھی امام صاحب کی بدولت، اسے سب کچھ ہی یاد آنے لگا تھا۔ اس لیے وہ رو رو کر مجھ سے معافی مانگ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس نے اپنی ہی زندگی برباد کر دی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے سہاگ کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں تھا، بس جو ہونا تھا ہو چکا۔ اس معاملے میں میری بھی کہیں نہ کہیں غلطی تھی۔ میں نے ہی اسے پیسوں کے لالچ پر لگایا تھا اور وہ سمجھ گئی تھی کہ میں لالچی عورت ہوں، اس لیے اس کام میں بڑھتی ہی گئی، آگے ہی جاتی گئی۔ اس نے کہا کہ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے اندر کوئی چیز ہے جو مجھ سے یہ سب کروا رہی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے میں سب کچھ بھول بھلا کر دوبارہ سے وہی کام کرنے لگتی۔ اس بیچاری معصوم لڑکی کا کوئی قصور نہیں تھا، بس یہی قصور تھا کہ وہ خوبصورت تھی اور پھر نیک بھی، تو اللہ کی مخلوق اس پر حاوی ہو گئی۔ ساری کہانی کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ اب مجھے بزرگ کی بات بھی سمجھ آنے لگی تھی۔ میری بہو نے خود ہی یہ اقرار کیا تھا کہ اب جنات اسے پھنسا رہے تھے کہ وہ میرا بھی قتل کر دے۔ امام صاحب میری بہو کو دم کرنے کے بعد چلے گئے۔ پھر بھی مجھے ڈر لگ رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کہیں مجھے ختم نہ کر دے۔ مجھے خوف آ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی اور وہ بیچاری اپنے کمرے میں رو رہی تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ اب اس معاملے کو بھی پورے 2 سال گزر چکے ہیں۔ وہ بالکل ہی بدل گئی تھی۔ نہ ہی اب وہ کوئی دم درود کرتی ہے اور نہ ہی عورتیں ہمارے گھر آتی ہیں۔ اس نے سارا کام بند کر دیا ہے۔ بس وہ 5 وقت کی نماز ہی ادا کرتی ہے اور کسی سے کچھ نہیں کہتی۔ مجھے اس پر بڑا ترس آتا تھا۔ میں نے اس سے کہا بھی کہ وہ یہاں سے چلی جائے اور ویسے بھی دوسری شادی کر لے، کیونکہ یہ اس کا بنیادی حق ہے اور میں اس کو اس کے بنیادی حق سے محروم نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن وہ یہاں سے نہیں جاتی تھی۔ اس نے کہا کہ اس سے ایک غلطی ہوئی ہے اور اس کا ازالہ وہ ساری زندگی کرتی رہے گی۔ وہ اپنے آپ کو اذیت دے رہی تھی، مجاہدہ کر رہی تھی۔ مجھے اس بیچاری پر بڑا ترس آتا تھا۔ میری بھی اب ٹانگیں قبر میں تھیں، نہ جانے مجھے کام موت آ جائے۔ مجھے اس کی بڑی فکر لگی رہتی تھی، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔